کوئی کسی سے سوال کرے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے تو شاید ہر انسان اپنی زندگی کے دکھ کو ہی سب سے بڑا دکھ بتا کر جواب دے دے گا۔ لیکن سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی خواہش تو مل جائے لیکن جیسے آپ نے چاہی تھی ویسے نہ ملے۔ وہ لڑکی کامران کے سامنے تھی، اس کی دسترس میں تھی، لیکن شاید اس کے دل میں کامران نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ پر پھر بھی اس نے کامران کی بات مان لی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی، اسی طرح سے جس طرح ایک عورت مرد کی ہو جاتی ہے۔ اور کامران کے دل میں اس ٹائم کیا چل رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کو کمرے میں چھوڑ کر باہر آیا تو اچانک سے اس لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا عذاب کاٹا ہو۔ اور جیسے ہی کامران باہر آیا وہ دل کھول کر رونے لگی۔ یہ کامران کی توہین نہیں تو اور کیا تھی؟ کامران کے دل میں اب ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی، جس کو کسی شاعر نے شاعری کے انداز میں کیا خوب کہا ہے کہ عشق ہے صاحب وہ بھی یک طرف کھیل بچوں کے پاس تھوڑی ہے، وہ میری دسترس میں ہے لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی ہے۔ کامران کی زندگی ایک مشینی دور کی مانند تھی، اس کی دنیا کا ہر رنگ مادی تھا اور انسانوں کے جذبات محض اس کی نظر میں ایک بے قیمت شے تھے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی مگر دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ایک امیر لڑکا تھا جس کا ہر دن ایک نیا تجربہ تھا، اور لڑکیوں کے معاملے میں وہ اتنا تجربہ کار تھا کہ اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکیوں کو ایک کھیل سمجھتا تھا اور جب تک اس کی زندگی میں تھی وہ ان سے محض تفریح حاصل کرتا تھا۔ کسی ایک لڑکی کے دل میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا کیونکہ وہ کسی کو کبھی بھی دل سے نہیں لگاتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا اور وہ اس میں خوش تھا۔ اس کی زندگی میں ایک شخص ایسا تھا جس کا اس نے ہمیشہ احترام کیا، امرو چچا۔ امرو چچا کامران کے والد کے خاندانی نوکر تھے اور ان کی وفاداری بے مثال تھی۔ کامران کا دل ہمیشہ اس بات پر گواہ تھا کہ امرو چچا نہ صرف ایک نوکر تھے بلکہ ان کے خاندان کا ایک حصہ بن چکے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی اور ایسا شخص نہ تھا جس نے اسے کبھی اس طرح کی وابستگی کا احساس دلایا ہو۔ وہ ان کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کسی کے ساتھ جذباتی طور پر جڑا نہیں تھا۔ ایک دن امرو چچا کامران کے والد کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا، صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیں گے، اگر آپ آئیں گے تو ہماری شادی کی شان بڑھ جائے گی۔ امرو چچا کے چہرے پر ایک معصومیت اور ادب تھا جسے دیکھ کر کامران کے والد نے سرسری انداز میں جواب دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ لیکن جب امرو چچا وہاں سے چلے گئے کامران نے اپنے والد سے کہا، ابا سچ بتائیں آپ اس نوکر کی بیٹی کی شادی میں جائیں گے؟ کامران کے والد نے چند لمحوں کے لیے سر جھکایا اور کہا، بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں نوکروں کی بیٹیوں کی شادیوں میں جاؤں۔ میں نے اسے معقول رقم دے دی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر سکے۔ کامران کے دل میں اس بات کی تھوڑی سی تکلیف ہوئی کیونکہ امرو چچا ان کے خاندان کا ایک اہم رکن تھے۔ اس نے کہا، لیکن وہ ہمارا خاندانی نوکر ہے اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو کم از کم میں خود جا سکتا ہوں۔ کامران کے والد نے ایک سرسری انداز میں جواب دیا، اگر تمہیں جانا ہے تو تمہاری مرضی، مگر تم خود جانتے ہو کہ وہ ہمارا خاندانی نوکر تھا، ایک بار اس نے تمہاری جان بھی بچائی تھی اور اسی لیے مجھے اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کامران کا دل اس لمحے میں جھوم اٹھا۔ وہ اس وقت تک اس حقیقت کو نظر انداز کر رہا تھا کہ امرو چچا نے ایک بار اس کی زندگی بچائی تھی، لیکن آج وہ اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں موجود ہر شخص کی اہمیت ہوتی ہے، خواہ وہ نوکر ہو یا کوئی اور۔ اس لمحے میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندانی نوکر کی بیٹی کی شادی میں ضرور جائے گا۔ اس کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے والد کی نظر میں بھی اس کا احترام بڑھ جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ امرو چچا کو دکھائے کہ وہ ان کی قدر کرتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی میں کچھ اور بھی ہے جو اسے محسوس کرنا چاہیے اور یہ موقع اس کے لیے ایک نیا تجربہ بننے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ شادی میں جا رہا ہے اور امرو چچا کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کامران کا یہ فیصلہ ایک نیا قدم تھا جس سے اس کی زندگی میں ایک نیا رشتہ بننے جا رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس بات کا شعور حاصل کر رہا تھا کہ زندگی صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہوتی بلکہ محبت اور احترام کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ کامران کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ دلہن کا داخلہ ایک جادو کی طرح تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں خاص سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوئی تھی۔
اس کا نام دانیہ تھا، اور جب اس کا نام کامران کے کانوں میں آیا تو جیسے دنیا کی ساری آوازیں مدھم پڑ گئی۔ وہ جس پل میں دانیہ کو دیکھ رہا تھا وہ لمحہ اس کی زندگی کا اہم ترین لمحہ بن چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسا سکون تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دانیہ کی ہر حرکت، ہر مسکراہٹ کامران کے دل میں گونج رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اس کے دل میں اتنی شدت سے محبت جاگ اٹھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کبھی پہلی نظر میں نہیں ہوتی، مگر جب کسی کو پہلی نظر میں محبت ہو جائے تو وہ جانتا ہے کہ یہ تصور غلط نہیں تھا۔ کامران بھی انہی لوگوں میں سے تھا جنہوں نے پہلی نظر میں محبت کا تجربہ کیا تھا، اور اس لمحے میں خود کو اس حقیقت کا قائل پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن دانیہ کچھ خاص تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایک کشش تھی جس نے کامران کو جکڑ لیا تھا۔ وہ جیسے دانیہ کہتے ہیں کہیں کھو گیا تھا، اور اس کے دل میں ایک تاثر بیٹھ چکا تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ کامران نے آہستہ سے امرو چچا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ ہے آپ کی بیٹی؟ امرو چچا نے خوشی سے جواب دیا، ہاں چھوٹے صاحب، یہی میری بیٹی دانیہ ہے۔ آج اس کی شادی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے۔ بس جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی آپ کے والد صاحب نے دیا، میں نے اس کی شادی پر لگا دیا۔ اس کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ امرو چچا کی آواز میں محبت اور فخر تھا، اور کامران کو ان کے لفظوں میں ایک ایسی سادگی اور جذبہ محسوس ہوا جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا، پھر تو آپ کو اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ کی بیٹی کو اس سے زیادہ اچھا رشتہ مل سکتا تھا۔ امرو چچا نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، لڑکا بہت اچھا ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ ہم لوگوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ہم تو بس لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ لڑکا بہت بڑا افسر ہے۔ اس کی محبت اور اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ امرو چچا کا لہجہ ایک خلوص سے بھرا ہوا تھا، اور کامران نے ان کی باتوں کا دل سے ایک احترام محسوس کیا تھا۔ چچا بڑے مصروف تھے کیونکہ یہ ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک کامران کے ساتھ باتیں کرتے رہے اور پھر دیگر مہمانوں کے پاس چلے گئے۔ کامران کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ امرو چچا کا جانا کامران کے لیے ایک اور موقع تھا تاکہ وہ دانیہ پر اپنی نظریں ٹکائے رکھے۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ بھی محدود ہے، مگر اس وقت اس کے دل میں صرف دانیہ کی تصویر تھی۔ دانیہ کی مسکراہٹ، اس کی باتیں، اس کا ہر ایک چھوٹا سا رد عمل کامران کے دل میں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ وہ اس لڑکی سے جڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا تعلق محض ایک لمحے کا نہیں بلکہ ایک گہرے رشتے کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ کامران کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اور اس کی نظریں دانیہ سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ خود کو اس کے قریب لانے کے خیال میں کھو گیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ محبت ایک نیا رخ لینے والی ہے۔ دانیہ کی مسکراہٹ میں وہ بات تھی جسے کامران نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور اس لمحے میں وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کو کس طرح بدلنے والی ہے۔ شادی کا ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اچانک یہ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ امرو چچا جو چند لمحے پہلے تک مہمانوں کو خوش آمدید کہنے اور انتظامات کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، اب اس وقت نہایت پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے فون کی طرف دیکھتے اور کبھی کسی سے بات کرتے تو کبھی خاموشی سے ادھر ادھر چلنے پھرنے لگتے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ اپنی پریشانی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں شروع ہو گئی تھیں۔ شاید کچھ غلط ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ماحول میں مزید بدمزگی پیدا ہو گئی۔ بارات کے بارے میں خبریں آنے لگیں کہ وہ دروازے سے مڑ چکی ہے اور اس طرف آ ہی نہیں رہی۔ یہ خبر جیسے شادی کی خوشیوں کو جلا کر خاک کرنے کے مترادف تھی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ دانیہ، جو اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کی منتظر تھی، اس خبر کو سن کر سکتے میں آ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ امرو چچا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کبھی اپنے ہاتھ جوڑتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور کبھی فون پر بارات والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن بارات والوں کا فون بند تھا اور کوئی وضاحت نہیں مل رہی تھی۔ ہر لمحہ ان کے دل پر ایک بوجھ پڑ رہا تھا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی جیسے لمحوں میں بکھر کر رہ گئی تھی۔ مہمان اور رشتہ دار جو پہلے امرو چچا کی محنت اور دانیہ کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے، اب زہریلی باتیں کرنے لگے تھے۔
لگتا ہے لڑکی میں کوئی عیب ہے، ضرور کچھ مسئلہ ہوگا، تبھی تو بارات واپس چلی گئی۔ توبہ توبہ، ایسی شرمندگی، یہ تو ساری زندگی یاد رہے گی۔ یہ باتیں امرو چچا کے دل کو چھلی کر رہی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے بسی کے عالم میں کبھی کامران کی طرف دیکھتے، کبھی اپنے آنسو پونچھتے۔ ان کی حالت دیکھ کر کامران کے دل بھی موم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ امرو چچا نے اپنی ساری زندگی ان کے خاندان کی خدمت میں لگا دی تھی۔ آج جب ان کی بیٹی کی خوشی کا دن تھا تو تقدیر نے ان کے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ دانیہ اسٹیج پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی زندگی کی خوشی ہمیشہ کے لیے چھن گئی ہے؟ کیا لوگ ہمیشہ اس دن کو یاد کر کے اسے شرمندہ کریں گے؟ لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور وقار نے اس کو کسی کو کچھ کہنے نہیں دیا۔ وہ ایک پتھر کی مورتی کی طرح بیٹھی رہی، جیسے کسی نے اس کی روح چھین لی ہو۔ امرو چچا مہمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، میں نے اپنی ساری زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ آج اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنے کا دن تھا، لیکن خدا جانے میرے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو جیسے ہر شخص کے دل میں چبھ رہے تھے، لیکن کوئی کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ کامران خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے سامنے ایک ایسی معصوم لڑکی ہے جس کی زندگی ایک لمحے میں برباد ہونے والی ہے۔ اس نے دانیہ کی طرف دیکھا جو اس وقت ایک مظلوم فرشتہ لگ رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جب اسے کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیا کرے، یہ سمجھنا ابھی باقی تھا۔ پورے شادی ہال میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر باتیں کر رہے تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا، لیکن کوئی امرو چچا یا دانیہ کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر مزید پھیلنے لگی، لوگوں نے اپنے اپنے اندازے لگانے شروع کر دیے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس رات نے نہ صرف امرو چچا کی زندگی بدلنی تھی، بلکہ کامران کے دل و دماغ کو بھی ایک نیا رخ دینا تھا۔ ایک عورت تو سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اس لڑکی میں کوئی کھوٹ ہے، تبھی تو بارات واپس چلی گئی۔ کامران بھی اس عورت کے مقابلے میں آ گیا اور اس نے کہا، آپ جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو دوسری لڑکیوں کو بدنام کرتی ہیں۔ اگر بارات چلی گئی تو اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، تم تو امیر باپ کے بیٹے ہو، تمہیں کیا پتا، غریبوں کے پاس تو صرف عزت ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی شادی والے دن بارات چلی گئی، اب اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ کامران نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ لوگ غریب ہیں تو اس کا مطلب کہ لوگوں کے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے؟ ارے غلطی تو ان لوگوں کی ہے جو چھوڑ کر گئے، اس لڑکی کو سزا کیوں دیں گے؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا سب کو ایک برگر بچہ لگ رہا تھا کہ جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ لڑکی کی شادی والے دن اگر بارات واپس چلی جائے تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس عورت کو بھی پتا تھا کہ یہ صرف باتیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ امیر ایسے غریبوں کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی کھلا چیلنج دے دیا اور کہا کہ پھر تم کر لو شادی۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی، جیسے اس سے پہلے ہی پتا تھا کہ جواب نام ہی ہوگا۔ پر کامران کے اعلان نے ماحول میں جیسے زلزلہ سا برپا کر دیا۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چند لمحے پہلے جہاں شرمندگی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی، اب وہاں سنسنی اور تجسس تھا۔ کامران کے بولنے کا انداز اتنا مضبوط اور حاکمانہ تھا کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس کے فیصلے پر سوال اٹھا سکے۔ میں کروں گا شادی۔ جب وہ عورت طنزیہ انداز میں بولی کہ اگر تم اتنے ہی بہادر ہو تو تم ہی شادی کر لو، تو کامران کا جواب فوراً آیا، میں ہی کروں گا۔ یہ سن کر پورا مجمع جیسے ساکت ہو گیا۔ سب کے چہرے حیرت اور ششدر پن کی تصویر بن گئے۔ عورت کی طنزیہ ہنسی اچانک رک گئی۔ کامران نے ایک قدم آگے بڑھ کر زور سے کہا، یہ لڑکی کسی عیب کی وجہ سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی کم ظرفی کی وجہ سے بے سہارا ہوئی ہے، میں اس کا سہارا بنوں گا۔ امرو چچا کی بے بسی اور خوشی، امرو چچا جو ابھی چند لمحے پہلے اپنی بے بسی کے آنسو بہا رہے تھے، اب حیرت کے عالم میں کامران کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ وہ کامران کے قدموں میں جھکنے لگے، لیکن کامران نے فوراً ان کا بازو پکڑ کر کہا، چچا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ نے ہماری خدمت کی ہے، اب وقت ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں۔
دانیہ اسٹیج پر بیٹھے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور خوف کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کامران کون ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے دل کی خواہش کے بغیر ہوا ہے۔ دانیہ کے ہونٹوں سے کچھ الفاظ نکلے، لیکن شور میں وہ کامران تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی مجبوری کا شکار تھی۔ وہ بار بار اپنی ماں کے کان میں کچھ بول رہی تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑتی تھی، دور سے نام میں سر ہلاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کامران نے امرو چچا کو کہا، سب کچھ تیار ہے، نکاح بھی اور یہیں ہوگا۔ مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا اور نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رشتہ دار جو کچھ دیر پہلے دلہن پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، اب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ نکاح کے دوران دانیہ نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا، لیکن فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن کہنے کی ہمت نہ ہو۔ نکاح کی رسم سادگی سے مکمل ہو گئی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے قبول ہے کے الفاظ سنائے، کامران نے پرسکون انداز میں امرو چچا کو کہا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کی بیٹی میری ذمہ داری ہے۔ رخصتی کی تیاریاں فوری طور پر شروع کر دی گئیں۔ امرو چچا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار کامران کا شکریہ ادا کرتے اور اپنی بیٹی کو دعائیں دیتے۔ دانیہ چپ چاپ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسوں میں دکھ، بے بسی اور ایک نئی زندگی کے خوف کے جذبات واضح تھے۔ جب دانیہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا تو اس نے ایک آخری نظر اپنے والدین پر ڈالی۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہی تھی جس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ کامران نے گاڑی کے اندر بیٹھے ہی اپنا فون نکال لیا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ میں فارم ہاؤس آ رہا ہوں، سب تیاریاں مکمل ہوں۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ وہ کسی خاص جگہ پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دانیہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ ہو یا وہ کہنے کی ہمت نہ کر رہی ہو۔ فون کال کے دوران ایک لمحے کے لیے کامران نے دانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن دانیہ کی بے بسی دیکھ کر وہ بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے وہ شاید دانیہ کی خوشی کے بغیر تھا، لیکن وہ اس بات کو اپنے دل میں دبائے ہوئے تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی فارم ہاؤس کی طرف رواں دواں تھی۔ دانیہ کا دل خوف اور تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ دانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح سجی ہوئی تھی، بس تھوڑا رونے کی وجہ سے اس کا کاجل پھیل گیا تھا، لیکن وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے کسی اور کی دلہن ورنہ تھی، وہ کامران لودھی کی دلہن بن چکی تھی، جس کے بارے میں وہ زیادہ جانتی بھی نہیں تھی، بس اپنے باپ سے ہی اس کی باتیں سنی تھی۔ ساری زندگی اس کے باپ نے اسی طرح سے کامران کو پال پوس کر بڑا کیا جیسے کامران اس کا اپنا بیٹا ہے۔ دانیہ کو ایک یاد ستانے لگی، جب اس نے ایک دن کہا تھا کہ آپ تو بس کامران کامران کرتے رہتے ہیں، تو امرو چچا نے کہا تھا کہ اتنا اچھا لڑکا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے اپنا داماد بنا لیتا۔ اور دانیہ نے کہا تھا بھاڑ میں جائے وہ امیر زادہ، مجھے امیر لوگ بالکل پسند نہیں، ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ کسی سے پیار نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا کہ شاید اس کے باپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تھی کہ آج کامران لودھی ہی اس کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ کامران نے دانیہ کو اپنے فارم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر جب یہ کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، تو وہ دانیہ کے جذباتی طوفان کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسے اپنی مہربانی سمجھ رہا تھا، لیکن دانیہ کے لیے یہ صورتحال کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہی، لیکن اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کا دل اندر ہی اندر چیخ رہا تھا، مگر وہ کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کامران نے جب اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے کھانے کی بات کی تو دانیہ کی نظروں میں مزید بے بسی آ گئی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس کے لہجے کی تلخی اور بے بسی نے کامران کو چونکا دیا، لیکن وہ ظاہر کرنے کے بجائے ہنس کر بولا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارے سر پر جو اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے وہ میں نے ٹال دی۔ دانیہ نے نظریں جھکا کر ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ میرا خواب تھا جسے آپ نے ختم کر دیا۔ کامران کی حیرت بڑھ گئی۔ اس کے جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے ختم کر دیا؟ دانیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جنید بارات لے کر واپس چلا جاتا۔ اس نے تو دنیا کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر مجھے اپنایا تھا۔
وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ضرور آپ نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ کامران کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں، یہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا۔ انہیں ڈرا دھمکا کر بارات واپس کروانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور میں نے یہ کر بھی دیا۔ دیکھو، تم اب میرے نکاح میں ہو۔ یہ سن کر دانیہ جیسے کسی نے زمین پر گرا دیا ہو۔ اس کے شک کی تصدیق ہو چکی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کامران کو دیکھتی رہی، جیسے یہ سب ایک خواب ہو، لیکن حقیقت کا درد اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں میں واضح تھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ دانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کامران نے قہقہ لگایا اور کہا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، احسان فراموشی کرتے ہوئے۔ میں نے تم پر احسان کیا ہے، سوچو، اگر میں تم سے نکاح نہ کرتا تو آج تم کہاں کھڑی ہوتی؟ کسی کی بیوی بنا کر لایا ہوں، اٹھا کر نہیں لایا۔ دانیہ نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے کہا، اسے ہی اٹھا کر لانا کہتے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، تبھی میں حیران ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ کامران کو دانیہ کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم میری بیوی ہو۔ ویسے بھی تمہارے اس جنید سے زیادہ امیر اور خوبصورت ہوں میں۔ دانیہ نے اپنی نظریں اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے پاس امیری اور خوبصورتی کے علاوہ ہے ہی کیا؟ امیر لوگ تو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے دولت کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر کامران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے دل میں ایک چبھن سی پیدا ہوئی، اسے پہلی بار کسی نے اس انداز میں مخاطب کیا تھا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا، لیکن دانیہ کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ کامران نے غصے میں فیصلہ کیا کہ وہ دانیہ کو رات بھر اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دے گا، نہ کھانے کی پرواہ کی نہ پانی کی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی فارم ہاؤس نہ آنے کا کہا اور خود ایک اور کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دانیہ کے لیے یہ رات کمرے میں تنہا گزارنا انتہائی اذیت ناک تھی۔ وہ بار بار اپنے والدین اور اپنی زندگی کے خواب اور جنید کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا۔ کیا واقعی میرے والدین کو کبھی میرے خوابوں کی پرواہ تھی؟ کیا کامران جیسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن ہوگا؟ وہ کبھی کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے کو دیکھتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی۔ اس کے لیے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا جسے وہ جاگنا چاہتی تھی، لیکن حقیقت کی سختی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ کامران اپنے کمرے میں بیٹھا غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اگر وہ کمرے میں چلا گیا تو کوئی طوفان آ جائے گا، اور وہ اس طوفان کا معجب نہیں بننا چاہتا تھا۔ دانیہ کے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ امیر لوگ تو اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے دولت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید دانیہ نے ٹھیک ہی کہا۔ اس کی زندگی میں واقعی محبت، احساس اور سکون کی کمی تھی، لیکن وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ دانیہ کو کسی بھی صورت میں اپنی بیوی کے طور پر قبول کروانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اسے امید تھی کہ اس رات کے بعد دانیہ کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ رات کے کٹھن لمحات کے بعد کامران نے سب فیصلہ کیا کہ وہ دانیہ کو اپنے فارم ہاؤس میں مزید نہیں رکھے گا، اسے اپنی حویلی لے جائے گا، جہاں اس کے والدین اور خاندان کے افراد موجود تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ دانیہ اپنی حیثیت کو سمجھے اور کامران کی بیوی کے طور پر سب کے سامنے پیش ہو۔ کامران نے صبح کے وقت دانیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ دانیہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی تھکن اور آنسوں کے نشانات واضح تھے۔ کامران نے نرمی سے کہا، تیار ہو جاؤ، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ دانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ اس کے دل میں ایک نیا خوف اور بے یقینی تھی کہ حویلی میں کیا ہوگا۔ کامران نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ دانیہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا، لیکن کیا دانیہ اسے قبول کرے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس سے نکل کر حویلی کی طرف رواں دواں تھی، اور دونوں کے دل مختلف جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ کامران نے اپنے گھر آ کر اپنے گھر والوں کو جب یہ خبر سنائی تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت عجیب سی خبر تھی کہ نوکر کی بیٹی کی شادی میں گیا اور اس کا بیوی بنا کر لے آیا، اور کامران کے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے، تم نے شادی کی ہے، تم نے زبان دی ہے، اور ہم زبان کے پیچھے مر مٹنے والے لوگ ہیں۔ اس کا خیال کرنا، تمہاری بیوی تو کہلائے گی لیکن تمہاری پہلی بیوی کا درجہ
اسی منگیتر کو ملے گا جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہم نے بچپن میں طے کر دی تھی۔ یہ ہمیشہ تمہاری دوسری بیوی کہلائے گی اور اس گھر میں ایک ثانوی حیثیت کی زندگی گزارے گی۔ باقی ہم کسی پر ظلم اور جبر کرنے کے عادی نہیں، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ تمہیں اپنے بچپن کی منگیتر سونیا سے شادی کرنی ہے۔ اگر تمہیں یہ قبول ہے تو پھر اسے گھر میں رکھو، نہیں تو اس کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ۔ کامران بہت چالاک اور سمجھدار قسم کا لڑکا تھا۔ اس نے سوچا بعد میں دیکھی جائے گی، اور کہہ دیا ہاں مجھے یہ قبول ہے۔ دانی نے بھی یہ سب کچھ سنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کبھی اچھی نہیں گزرے گی۔ اگر وہ قبول کر بھی لیتی تو تب بھی اس پر سوتن تو ویسے بھی آنے والی تھی۔ اس کا یہ ارادہ اور بھی پکا ہو گیا کہ میں اس انسان کو کبھی بھی نہیں اپناؤں گی۔ رات ہوئی تو کامران کمرے میں آیا۔ اس نے دیکھا دانیہ پھر رو رہی تھی۔ کہنے لگا کس لیے آنسو بہا رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں تمہیں، پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی جنید کے لیے رو رہی ہوں۔ محبت کی شادی تھی ہماری، بڑی مشکل سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں محبت کرتی تھی اس سے۔ کامران کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کا تو خون کھولنے لگا۔ اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو کیا اور کہا مجھے غصہ مت دلانا دانیہ، نہیں تو تم بھی پچھتاؤ گی اور میں بھی پچھتاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر کمرے سے باہر چلا گیا اور اب سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کو حاصل تو کر لیا، لیکن اسے اپنا کیسے بناتا؟ کامران کا غصہ اپنی حدوں کو چھو رہا تھا، مگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی تھا کہ دانی کو سمجھانا اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بہتر ہوگا۔ وہ چاہتا تھا دانیہ اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے، لیکن دانیہ کا رویہ اور جنید کے لیے اس کی ضد اسے بے قابو کر رہی تھی۔ بیوی ہو میری، شرم کرو، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ کامران کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ دانیہ نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اچھا تو حق چاہیے آپ کو؟ کامران نے سخت لہجے میں جواب دیا بالکل، حق چاہیے مجھے، میں حقدار ہوں تم پر، تم میری بیوی ہو۔ دانیہ نے آنکھوں میں موجود نمی کو پہنچا اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی نے کمرے کی فضا کو مزید سنجیدہ کر دیا۔ کامران کو یہ محسوس ہوا کہ دانیہ کچھ سوچ رہی ہے، لیکن وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ عورت ایک ایسی مخلوق ہے جو لڑائی کے لیے ہتھیار کی محتاج نہیں ہوتی۔ دانیہ کی خاموشی نے بھی یہی ثابت کیا۔ کامران کو دانیہ کی اس خاموشی نے عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ دانیہ نے نگاہ اٹھا کر کامران کی طرف دیکھا اور نرم مگر پر اعتماد لہجے میں کہا آپ کا حق؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حق زبردستی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کامران کچھ پل کے لیے خاموش رہا۔ دانیہ نے اپنی بات جاری رکھی آپ نے مجھے ایک پنجرے میں بند کر دیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس پنجرے سے نکلنا چاہتی ہوں؟ یہ جملہ سن کر کامران حیرت سے مبتلا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دانیہ اس وقت کس بات کا اشارہ دے رہی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف بات کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ دانیہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا عورت کو بندشوں میں قید کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے مکمل قابو میں لے آئے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ عورت جب چاہے پنجرے کا دروازہ کھول کر خود کو آزاد کر سکتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پنجرے سے باہر نہیں نکلتی۔ کامران نے اس کی بات پر حیرت سے پوچھا اور کیوں نہیں نکلتی؟ دانیہ نے گہری سانس لی اور کہا کیونکہ عورت جانتی ہے کہ اگر وہ پنجرے سے نکلی تو اسے آزاد کرنے والے کو شرمندگی کا سامنا ہوگا، اور شاید یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہے۔ کامران دانیہ کی باتوں سے الجھ گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دانیہ اس قدر مضبوطی اور فلسفیانہ انداز میں جواب دے گی۔ وہ دانیہ کو کمزور سمجھ رہا تھا، لیکن دانیہ کی سوچ اور الفاظ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس لمحے کامران نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نرمی سے کہا دانیہ میں تم پر جبر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے قبول کر لو، جنید کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ دانیہ نے کامران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا قبولیت دل سے ہوتی ہے، اور دل کو خریدنے کے لیے دولت، طاقت یا زبردستی نہیں چاہیے۔ دل کو جیتنے کے لیے محبت چاہیے، وہ محبت جو زبردستی سے نہیں بلکہ خلوص سے کی جاتی ہے۔
کامران نے یہ الفاظ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دانیہ کو قابو میں لانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرے اور دانیہ کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ دانیہ کی باتوں نے کامران کو چپ کروا دیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دانیہ کی یہ مضبوطی اور جذباتی استقامت اس کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں دانیہ نے خود کو مضبوط رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی مشکل میں ہے، لیکن اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کے سامنے جھکے گی نہیں۔ ایک دن کامران کمرے میں آیا تو دانیہ پہلے سے تیار ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے اپنا سب کچھ کامران کے حوالے کر دیا، لیکن اپنی روح نہیں دی۔ اس نے اپنا وجود تو کامران کو دے دیا، لیکن روح کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اور یہ وہ احساس ہے جو صرف ایک مرد اور عورت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جب احساس سے کامران گزرا تو تب اسے پتا چلا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں تو تھی لیکن وہ اس کی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس تو تھی لیکن اس کے قریب نہیں تھی۔ وہ اس کی تھی لیکن پھر بھی اس کی نہیں تھی۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کو صرف کامران ہی سمجھ سکتا تھا۔ اسے عورت کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت اگر جذبات میں آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی ہے تو وہ جذبات دلا کر آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اسے دانیہ مل گئی تھی، لیکن اس نے دانیہ کو حاصل نہیں کیا تھا۔ دانیہ نے جنگ میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ ویسے وہ جیت چکی تھی۔ اب کامران کو احساس سے جرم ہونے لگا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دانیہ کو چھوڑ دے گا اور جنید کی زندگی میں واپس بھیج دے گا۔ یہ فیصلہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ جب اس نے دانیہ سے یہ بات کی تو دانیہ نے کہا، ہاں، دل بھر گیا ہوگا مجھ سے، اب مجھے اپنی زندگی سے نکال کر اپنی امیر کزن سے شادی کر لیں گے۔ اب تو کامران نے کہا کہ تم بھی اس دنیا میں ہو اور میں بھی اتنا مشہور ہوں کہ میری خبر تم تک پہنچ جائے گی۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گا تمہارے علاوہ، کسی سے شادی نہیں کروں گا، چاہے تم میری زندگی میں رہو یا نہ رہو۔ کامران کی اس بات نے دانیہ کے دل میں بھی دیا تو جلا دیا تھا، لیکن ابھی اس کی روشنی دانیہ کی آنکھوں کے قریب نہیں پہنچی تھی۔ کامران نے کہا کہ جنید تم سے محبت کرتا تھا تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تک تمہارے لیے بیٹھا ہوگا، کیونکہ 7-8 مہینے تو گزر گئے تھے۔ دانیہ نے کہا، ہاں بالکل، وہ میرے انتظار میں ہوگا۔ کامران نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے گھر لے جاتا ہوں، وہاں جا کر باقی کے معاملات طے کر لیں گے۔ یہ 3 الفاظ ہی تو بول دوں گا اور تم سن لینا، اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر تم جنید سے شادی کر سکتی ہو۔ کامران اور دانیہ جنید کے گھر پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر دانیہ کا دل تو جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سامنے جنید اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کھڑا تھا، جو نہ صرف بے حد خوبصورت بلکہ بہت امیر بھی لگ رہی تھی۔ دانیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی جنید ہے جو اس سے وعدے کرتا تھا، آج کسی اور کے ساتھ خوش نظر آ رہا تھا۔ دانیہ نے بے یقینی کے عالم میں کہا، جنید، تم کہتے تھے کہ میرے بغیر مر جاؤ گے، پھر کیسے تم نے کسی اور سے شادی کر لی؟ جنید نے ایک سرد ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اور میں کیا کرتا، مجھے بیوی چاہیے تھی، میری ماں بیمار ہے اور گھر کے کام تھے۔ میں نے سوچا تھا تم آؤ گی تو سب سنبھال لو گی، لیکن تمہارے اس یار نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ہمیں نہ صرف ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اتنا مالی نقصان بھی ہوا، اور اب مجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو تم سے کہیں زیادہ امیر ہے اور میرے گھر کے لیے بہتر ہے۔ جنید کے طنزیہ الفاظ اور تلخی بھرے لہجے نے دانیہ کے دل کو چھلی کر دیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ کامران یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب جنید نے مزید تلخی سے کہا کہ اب تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے یہاں سے لے جاؤ، تو کامران برداشت نہ کر سکا۔ کامران نے جنید کی طرف غصے سے دیکھا اور کہا، ابھی بھی یہ میرے نکاح میں ہے، تمیز سے بات کرو، تمہارے حوالے کرنے آیا تھا لیکن اس کی عزت کو روندنے نہیں۔ جنید نے بے نیازی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے لے جاؤ، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ سب سن کر دانیہ کا سر چکرا گیا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ جنید کے ساتھ رہے، نہ کہ کامران کے۔ اس کی دنیا جیسے مکمل طور پر برباد ہو گئی۔ جنید کی بے حسی اور تلخ الفاظ نے اسے اتنا بڑا صدمہ دیا
کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گرنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی۔ کامران نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ بے حد فکر مند ہو گیا اور فوراً اسے قریبی ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے معائنہ کیا اور بتایا یہ شدید صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اسے مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ کامران نے دانیہ کو وارڈ میں منتقل کروا دیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دانیہ کے لیے اس کے دل میں ہمدردی کے ساتھ محبت بھی جگہ بنا رہی ہے۔ وہ دانیہ کی بے بسی اور تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ جب دانیہ کو ہوش آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اب آپ بھی مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ جنید نے بھی چھوڑ دیا، میری زندگی تو برباد ہو گئی۔ کامران نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، دانیہ، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دانیہ نے حیرت سے کامران کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی اور سچائی تھی۔ دانیہ نے کہا، آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتی تھی، لیکن آپ تو کچھ اور ہی نکلے۔ کامران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، میں شاید وہ نہیں ہوں جو تم نے سوچا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں نے جو بھی کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ تمہاری عزت محفوظ رہے، اور اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو۔ دانیہ نے روتے ہوئے کامران کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا، میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، لیکن شاید آپ کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو پھر سے سنوار سکوں۔ کامران نے خوشی سے اس کے آنسو پونچھے اور کہا، بس جو ہوا اسے بھول جاؤ، تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دانیہ نے ہاں کہنے کے بعد کامران کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ دانیہ کو دوبارہ خوشیاں دینے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ ہسپتال سے واپسی پر کامران نے دانیہ کے لیے ایک نیا خواب دیکھنا شروع کیا، ایک ایسی زندگی کا خواب جہاں وہ دونوں ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر سکیں۔ جب رات ہوئی تو کامران کی فرمائش دانیہ نے اپنا شادی والا جوڑا پہنا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب کامران نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ رونے لگا۔ دانیہ نے کہا، کیا ہو گیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اگر میں پھر سے کوئی غلطی کروں تو مجھے سزا دینا، مجھ سے روٹھ جانا، مجھ سے ناراض ہو جانا، لیکن مجھے ویسی سزا نہ دینا جیسی تم مجھے ابھی تک دیتی رہی ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے دانیہ، مجھے تم چاہیے ہو، پوری کی پوری، تمہارا وجود، تمہاری روح، تمہارا دل، تمہاری ہاں، سب کچھ۔ کیا تم مجھے حسن پرست سمجھتی ہو؟ دانیہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں دل سے تو تیار نہیں تھی اور میرے اندر ایک عجیب سا حسین بھرا ہوا تھا۔ کامران نے کہا، میں ہوں نا سامنے، مجھ پر نکالو غصہ، جو کہو گی سن لوں گا، برداشت کر لوں گا۔ اپنے ماں باپ کی بھی ایک بات نہیں سنتا، لیکن تمہاری 1000 باتیں سن لوں گا۔ بس مجھے پھر سے اس طرح سزا مت دینا۔ میرے پاس 2 گھڑی بیٹھو، لیکن پوری کی پوری بیٹھو۔ میری آنکھوں میں ایک پل کے لیے دیکھو، لیکن دل سے دیکھو، میں اس میں خوش ہو جاؤں گا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ دانیہ کامران کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں پوری کی پوری آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ کامران نے کہا کہ صرف تم میری نہیں، میں بھی تو پورا کا پورا تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ دانیہ اور کامران کے درمیان جنید کے واقعے کے بعد ایک نیا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ وہ تلخیاں اور غم جو دانیہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے، کامران کی محبت اور خلوص نے آہستہ آہستہ مٹا دیے۔ کامران نے دانیہ کو یقین دلایا کہ وہ اس کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا باب لکھنے آیا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں اور خوبیوں کو سمجھتے ہوئے ایک مضبوط تعلق کی بنیاد رکھنے لگے۔ کامران نے دانیہ کو وقت دیا، محبت دی اور اسے یقین دلایا کہ وہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ دانیہ نے وقت کے ساتھ کامران کو سمجھنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ کامران صرف ایک ضدی یا خود غرض شخص نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں اس کے لیے بے حد محبت تھی۔ اس محبت نے دانیہ کے دل کے زخم بھر دیے
اور اس کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو وہ دونوں ایک ساتھ گزارتے وہی ان کی زندگی کو خاص بناتے۔ کبھی ایک دوسرے کے لیے ناشتہ بنانا، کبھی کسی خوبصورت مقام پر ساتھ وقت گزارنا، اور کبھی بس ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا، یہ سب ان کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہیپیلی ایور آفٹر صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، لیکن کامران اور دانیہ کی زندگی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ حقیقت میں بھی ممکن ہے، اگر دونوں انسان ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور محبت سے پیش آئیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن محبت کے ساتھ مشکل وقت کو جیتا جا سکتا ہے۔ کامران اور دانیہ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ خوشی کسی جادوئی فارمولے سے نہیں ملتی، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے محنت، قربانی اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامران نے دانیہ کو سکھایا کہ زندگی میں دوسروں کے فیصلوں اور تلخیوں سے آگے بڑھنا ضروری ہے، اور دانیہ نے کامران کو سکھایا کہ محبت میں جبر نہیں بلکہ سمجھداری اور صبر سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جیتے رہے، خوش رہتے رہے اور اپنی زندگی کو ایک مکمل اور خوبصورت کہانی میں بدل دیا۔ ان کی کہانی واقعی ایک مثال تھی کہ ہیپیلی ایور آفٹر ہوتا ہے، لیکن اسے پانے کے لیے دل اور دماغ سے لڑنا پڑتا ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسانی روح کو نہ صرف چھوتا ہے بلکہ اسے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، رشتوں کو مضبوط کرتی ہے اور زندگی کو ایک نئی روشنی عطا کرتی ہے۔ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے جو انسان کو دوسروں کی خوشیوں اور غموں کا حصہ بننے پر مجبور کرتی ہے۔ محبت کی خوبصورتی اس کی بے غرضی میں چھپی ہے۔ یہ صرف لینے کا نام نہیں ہے بلکہ دینے کا فن ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنی ذات سے نکل کر کسی دوسرے کے لیے جینے کا سبق دیتا ہے۔ محبت ایک شفاف آئینہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بہتر اور خوبصورت دیکھتا ہے۔ محبت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ کائنات ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ دولت کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ محبت دلوں کو قریب لاتی ہے اور انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو وقت اور حالات سے بالاتر ہے۔ محبت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ خاص لوگوں کو ملتی ہے، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کا حق انہی کو ملتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اسے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محبت ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اس کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خوشیوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ محبت نہ صرف زندگی میں خوشیوں کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ دکھ کے لمحوں میں بھی سکون فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیرے میں امید کی کرن بن جاتی ہے۔ محبت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو قبول کرے اور دوسروں کی خامیوں کو معاف کرے۔ محبت ایک نعمت ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ زندگی کے سفر کو خوبصورت اور بامعنی بناتی ہے، لیکن یہ صرف انہی کو ملتی ہے جو دل سے سچے ہوں اور جو اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ محبت کا حصول ایک خاص احساس ہے اور اسے پانے والے واقعی خوش نصیب ہوتے ہیں۔